السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ حوریہ ملک کے ناول ہجر کے آنسوں کا یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ رات کی ہولناک تاریکی میں بغیر دوپٹے کے پھٹے ہوئے لباس میں گھنے جنگل میں بھاگتی وہ نہ جانے کس سے اپنی عزت اور جان دونوں کو بچانے کی ناکام کوشش میں تھی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی جب ایک دم سے رکی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اندھیرے میں بھاگتی اس بے حال لڑکی کو بمشکل پکڑتے ان میں سے ایک نے غصے سے کہا۔ خدا کے لیے، اس نے ہاتھ جوڑتے کچھ کہنا چاہا جب اسی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارتے غراتے ہوئے کہا، جب اپنی مرضی سے وہاں آئی تھی تو اب یہ ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہنے کے ساتھ اسے زوردار دھکا دیتے نیچے گرایا تو کانٹوں کے چبھنے سے اس کے منہ سے ایک دلسوز چیخ نکلنے لگی، لیکن اس کا گلا ایک کھردرے ہاتھ کے بے رحم دباؤ نے گھونٹ دیا۔ اس نے بے بسی بھری نگاہ ان پہ ڈالی جو گدھ کی طرح اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس کے جسم سے لپٹے لباس کے ساتھ اس کے روح و جسم کی دھجیاں بکھیرنے کو تھا کہ اس نے زوردار دھکا دیا تو اس کے دھکے سے وہ اپنے ساتھی سے ٹکرایا تو اس نے موقع دیکھتے بھاگنے کی کوشش کی۔ نہ میری جان، ایسے بھاگو گی تو میری پیاس کو اور بڑھاؤ گی، اور اس پیاس کا نتیجہ؟ اس نے بھاری قہقہ لگاتے اس لڑکی کو جا لیا اور دوبارہ سے نیچے کی طرف دھکا دیا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اس نے اسے دور کرنا چاہا جبکہ ان سب کے کہہ کے اسے وحشت زدہ کر رہے تھے۔ جانے من، تمہیں جانے دوں تو خود کدھر جاؤں؟ اس نے کہنے کے ساتھ اس کو درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ماما مجھے بچا لیں پلیز، وہ زور زور سے چلانے لگی۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی لیکن یہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا، اور جو تھا وہ ہر لمحے اس کی دھجیاں بکھیرنے کے در پہ تھا۔ تمہاری بدکردار ماں خود کو بچا نہیں سکی، تمہیں کیا بچائے گی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ درندگی کی حدوں کو چھونے لگا جبکہ مسلسل مزاحمت سے اب وہ لڑکی نڈھال ہو چکی تھی۔ ہاں ابھی نہیں جانم، ابھی تو رات باقی ہے۔ اسے یوں بے حال نڈھال دیکھ کے وہ اس کے گال تھپ تھپاتا حیوانیت پہ اتر آیا جبکہ درد کی شدت اور ذلت کے احساس سے اس کے حواس مردہ ہو رہے تھے جبکہ ان سب کے کہہ کے بلند سے بلند تر ہو رہے تھے۔ اور اس تاریکی بھری جنگل میں اترتی رات نے بہت سے رازوں کی طرح اس راز کو بھی کہیں سینے میں دفنا لیا۔ لائٹننگ سے سجے اس خوبصورت گھر میں اس وقت چہکاریں تھیں، خوشیوں کی، رنگوں کی، مسکراہٹوں کی، کیونکہ یہاں اس وقت اس گھر کی لاڈلی کی شادی تھی جو اس وقت اپنے دوستوں اور کزنز کے ہمراہ تیار ہو رہی تھی۔ خوشیوں کی ان چہکاروں کو دیکھتے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں کچھ لمحوں بعد غم کا اتنا گہرا بادل چھا جائے گا کہ خوشیوں کی دھوپ کہیں اس میں فنا ہو جائے گی۔ زری پلیز آرام سے تیار ہو جاؤ، منزا، اس کی دوست نے دہائی دینے والے انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی کہ آج تو مرادوں کے بھر آنے کا دن تھا، آج اس کی محبت و عشق کی قبولیت کا دن تھا۔ وہ کیوں کرنا کھلکھلاتی جبکہ اس کا کھلکھلاتا دل تتلی بنا ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ ان کی لو میرج نہیں ہو رہی؟ اس کی لپسٹک کو آخری ٹچ دیتی بیوٹیشن جو کہ گھر میں آ کے اسے ریڈی کر رہی تھی، اس نے اسے یوں دیکھ کے شرارت سے پوچھا تو وہ جھنپ اٹھی جبکہ اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ اس کے ہر احساس اور جذبے کو ظاہر کر رہے تھے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہے، اس کی ایک کزن نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ یار اتنا ویٹ کر رہے ہیں، بارات ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس کی کچھ دوستیں جو کھڑکی پہ بارات کے انتظار میں کھڑی تھیں کچھ کوفت کا شکار ہوتی بولی، وی آئی پی دولہے کے ہمراہ آتی بارات یوں ہی لیٹ ہوتی ہے لیڈیز۔ شرارت سے ان کی فیور کرتی دلہن کی آواز پہ جو کہ اب کھڑی بیوٹیشن سے دوپٹہ سیٹ کروا رہی تھی سب نے اس کی طرف دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی، تو یار اس وی آئی پی دولہے کی وی آئی پی دلہن کو بھی ہم اتنے ہی انتظار کے بعد بھیجیں گے۔ ان کی بات پہ وہ گردن پیچھے کو گراتی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تبھی دروازے پہ دستک دیتی حواس باختہ سی مبرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کو دیکھتی سب پریشان ہوئیں جبکہ وہ مگن سے انداز میں شیشہ دیکھتی خود کو سنوارتی آنے والے لمحے کی بربریت سے انجان کھڑی تھی۔ اسفند نے طلاق دے دی ہے تمہیں؟ کھلکھلاتے ہوئے بندیا کو سیٹ کرتا اس کا ہاتھ یک لخت تھما جبکہ دل کہیں اندر ڈوب گیا۔ کمرے میں موجود گانے اور خوش کن باتیں یک لخت تھم سی گئیں اور خاموشی اس پل وہاں یوں رقص کرنے لگی گویا وہاں کوئی زیرو نہ ہو۔ وہ حیرانی اور بے یقینی کے ساتھ اس کی سمت پلٹی تو چوڑیوں کی جھنکار سے وہ ہیبت زدہ سا ماحول
ایک پل کو جھنجھنا اٹھا۔ اس نے مبرک کی طرف دیکھا لیکن اس کا وحشت زدہ سوتا چہرہ اسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ زری رکو پلیز۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کے وہ بکھلاتی ہوئی اس کی طرف لپکی لیکن وہ انسنی کرتی سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ باہر کا وحشت اور خاموش ماحول اس کا دل ہولناکی سے بھر رہا تھا۔ گولڈن اور لائٹ پنک لانگ شرٹ اور ریڈ لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے، لائٹ پیچ کلر کے نیٹ کے دوپٹے کے ساتھ ریڈ اور گولڈن ویلویٹ کی شال کندھے پہ لٹکائے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی چوڑیاں اور زیورات کی جھنکار ماحول کی ہولناکی میں عجب شور پیدا کر رہی تھی۔ ریلی، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا؟ کسی کی جتاتی استفہامیہ آواز نے کانوں میں شور و غل مچایا، لیکن وہ مدھم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی، زیورات کے ساتھ اس کے گلے میں پہنا گل بند اس کی حرکت کے ساتھ موو کرتا، آوازیں پیدا کرتا، نیچے ہال میں کھڑے ساکت وجود کو مڑنے پہ مجبور کر گیا۔ 5-6 سیڑھیوں کے فاصلے سے ہی اس نے ساکت ہوتی ٹوٹتے خوابوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ ارحم کے ہاتھوں میں تھامے اس کے ٹوٹتے خوابوں کے لفافے کو دیکھا۔ وہ قدم بقدم چلتی ہارتے قدموں سے باقی سیڑھیوں کا فاصلہ طے کرتی نیچے آئی۔ اس کے زیورات کی جھنکار وہاں موجود نفوس کے دلوں پہ خنجر چلا گئی۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ عباس بھائی اسفندیار کے بڑے بھائی کو دیکھا، جن کے چہرے کی شکستگی اور ندامت اس کو گہری کھائیوں میں اتارنے لگی۔ اس نے اپنی خالی ہوتی نگاہیں پھیریں تو اپنے ابو کے ڈھلکے کندھے اور بھائیوں کے بفرے چہرے نظر آئے۔ حقیقت سے آگاہی ہوتے ہی اس کا دل اندر سے مر سا گیا۔ اور پھر زری! ارحم زور سے چیخا، جبکہ اس عشق کی پیکر لڑکی کا سجا سنورا وجود عرش سے ٹھنڈے فرش پہ دھڑام سے گرا اور گرتے ہی ٹوٹ گیا، جبکہ وہ سب کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ وہ کھڑے قد سے تیورا کے منہ کے بل گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر اور منہ سے خون ابلنے لگا، جبکہ سب ہک دک کھڑے تھے کیونکہ سامنے کا منظر ناقابل قبول تھا۔ زری! اس کے بھائی تڑپتے آگے بڑھے اور اس کو سیدھا کیا۔ اس کی پیشانی، ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا جو اس کے بھائی کے ہاتھوں کی رنگین کر رہا تھا، جبکہ اس کے جسم سے نکلتے خون کو دیکھتے وہاں موجود لوگوں کو اپنی زندگیاں اپنے ہاتھوں سے لہو کی مانند نکلنے لگیں۔ اور وہاں صرف زری ہی منہ کے بل نہیں گری تھی، بلکہ وہاں موجود اس کے اپنے بھی منہ کے بل گرے تھے اور گر کے پاش پاش ہو چکے تھے۔ درد بھی سب کو ہوا تھا اور چوٹ بھی شدید تر تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زری کے گرنے سے اس کا خون بہہ نکلا تھا، جبکہ ان سب کے دل و دماغ لہو لہان ہو چکے تھے۔ لیکن خود کو سنبھالتے اس کے بھائی نے اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا، جبکہ باقی سب ابھی تک سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شادی اور خوشیوں کا گہوارہ بنا وہ گھر اس وقت ماتم کدہ سنائی دے رہا تھا، جہاں اس کی بہنوں اور ماں کی دعائیاں اور آہوزاری دل دہلا رہی تھیں، جبکہ اس سب سے بالا تر ایک شخص وحشت زدہ آنکھوں سے خون آلود فرش کو دیکھتا عشق کے اس انکشاف پہ جہاں کا تہاں خالی دل لیے کھڑا تھا۔ اسلام آباد کی شفاف سڑکوں پہ بہت سی گاڑیوں میں مناسب رفتار سے چلتی وہ سفید مرسڈیز سرخ و سفید پھولوں سے سجی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جس کی فرنٹ سیٹ پہ ایک خوبرو مرد لب بھیجے بیٹھا نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا تھا، جبکہ پیچھے ایک سٹائلش سی مغرور عورت نظر کا چشمہ لگائے اپنے موبائل پہ مگن تھی، جبکہ درمیان میں بیٹھی وہ دلہن جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کانوں میں گونجتی آوازوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش میں تھی، جبکہ اس کے بائیں پہلو میں ایک خوبصورت ترہ دار سی لڑکی بیٹھی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد گاڑی عباسی ولا کے شاندار سے گیٹ کے سامنے رکی تو گیٹ کھلتے ہی وہ گاڑی شاندار پورٹیکو پہ پھسلتی اپنی جگہ پہ رکی تو ڈرائیور نے نکلتے ہی مستعدی سے اگلا دروازہ کھولا اور سفید سوٹ میں ملبوس وہ مرد باہر نکلا، جبکہ پچھلا دروازہ کھولتے عورت کے بعد وہ لڑکی کی مدد کے ساتھ وہ بے جان مورتی نما دلہن بھی باہر نکلی۔ ایسی بیٹیوں کے والدین کے کندھے ان کی بدائی کے وقت ڈھلکے ہوتے ہیں۔ کانوں میں گونجتی بازگشت تیز تر ہو رہی تھی اور اس کی پکار اتنی تیز تھی کہ اسے سامنے موجود ہوتی کارروائی یا ساتھ کھڑے نفوس کی باتوں کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایسی منہ زور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے۔ یہ دیکھو، اگر اسی سے کرنی تھی تو والدین کو ذلیل کیوں کروایا؟ باپ کو اٹیک آ گیا تھا جب سنا اس سے شادی کر رہی ہے بیٹی۔ نہ جانے کون کون سی سرگوشیاں تھیں جو روح و جسم کو جھلسائے جا رہی تھی۔ اس کی بے رنگ آنکھوں اور چہرے سے ٹپکتی وحشت کو دیکھتے سب نے رسموں کو ملتوی کرتے اسے اس کے کمرے میں پہنچانے کی تیاری کی۔ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھولتے اس نے کمرے میں قدم رکھا، لیکن وہ قدم رکھتے ہی ٹھٹک کے رک سا گیا، لیکن پھر فوراً گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کرتے طاہرانہ نگاہ پورے کمرے پر ڈالی۔ فریش پھول مسلے ہوئے نیچے پڑے تھے جو کہ شاید کمرے کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیے تھے۔
بیڈ کی چادر نیچے پڑی تھی، زیورات کمرے میں جگہ بجگہ پڑے اپنی ناقدری پہ رو رہے تھے۔ اس نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھائے تو نگاہ کمرے کے وسط میں پڑے کرسٹل ٹیبل کے پاس پھینکے نیٹ کے برائڈل دوپٹے پہ گئی اور پھسلتی نگاہ کچھ فاصلے پہ پڑی شال پہ پڑی۔ اس نے زیورات کو قدم بچاتے آگے بڑھائے اور آنکھوں کے ذریعے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو کہ ڈریسنگ کی سائڈ پہ بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بال جھکی، لہنگے میں ملبوس الجھے جوڑے اور بکھری حالت کے ساتھ اس کی دلہن بیٹھی تھی۔ پریزے، اس نے نرمی سے پکارا لیکن جواب نہ داری۔ پریزے، اس نے قدم آگے بڑھاتے اس کے نزدیک آتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کرنٹ کھا کے اس کی طرف دیکھا۔ ہرنی جیسی سیاہ کالی پھیلے ہوئے میک اپ اور مسکارے و کاجل سے بوجھل رونے سے سوجی ہوئی نگاہیں اس کے اندر تک شگاف ڈال گئی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے نسبتاً ہلکے پھلکے انداز میں اس سے پوچھا تو اس کا یہ انداز قیامت ڈھا گیا۔ وہ شعور کی منزلیں طے کرتی، کندھے پہ اس کا لمس محسوس کرتی، جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھی۔ پریزے، اس کے انداز کی کاٹ پہ وہ زخمی انداز میں اسے پکار بیٹھا۔ مر گئی پریزے۔ اس کے بے تاثر و بے رحم جواب پہ اس نے تڑپ کے اس کی طرف دیکھا اور وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ ایسے مت کہیں پلیز، وہ گویا التجائیہ ہوا اور ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھنے چاہے لیکن وہ کرنٹ کھاتے فاصلے پہ ہوئی۔ کیوں کیا ایسے؟ بتاؤ نا، کیوں کیا ایسے؟ اس نے بھیگتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا وار کرنے کی کوشش کی اور یہ وار کاری نہ گیا۔ آپ جانتی ہیں میں آپ سے محبت۔ اس نے نرمی سے کچھ کہنا چاہا کہ اس وقت اس کی کنڈیشن سمجھنا ضروری تھا۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں تھے جب وہ رو پڑی۔ نام مت لینا اس محبت کا میرے سامنے، وہ چیخ اٹھی۔ محبت کے نام پہ تم نے اپنی ہوس سے ڈسا ہے مجھے، اپنی ہوس کو محبت کے نام و نہاد پردے میں مت چھپاؤ زاویار عباس۔ وہ اس کی طرف دیکھتی پھنکارتے ہوئے بولی تو وہ جیسے ششدر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ نکاح کیا ہے میں نے آپ سے، کون سی ہوس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے اب کے تھوڑا سختی سے پوچھا تو وہ اس سے زیادہ سختی اور زور سے چیخی۔ بکواس تم کر رہے ہو کہ میں؟ کس نے حق دیا تھا تمہیں کہ تم میری زندگی سے کھیلو؟ زندگی تباہ کر دیا ہے تم نے میرے اپنوں کی نظر میں مجھے ختم کر دیا تم نے، مار دیا ہے تم نے مجھے۔ کیوں کیا ایسے؟ بتاؤ، کیوں لوٹا مجھے؟ بتاؤ زاویار عباسی۔ اس کا گریبان نوچتی وہ حلق کے بل چلائی، جبکہ وہ ششدر سا اس سے پہلے کہ کچھ بولتا جب اس نے مزید زہر اگلا۔ چلے جاتے کسی کوٹھے پہ تم اور کر لیتے اپنی ہوس پوری، کم از کم کسی کی زندگی تباہ تو نہ کرتے۔ ہوس تو کوٹھوں پہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ زہر آلود الفاظ پورے کرتی اس کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما۔ چٹاخ! اس کے ہاتھ کی شدت سے وہ کچھ فاصلے پہ بیڈ پہ الٹی منہ جا گری۔ بکواس بند کریں اپنی، وہ زور سے چیخا لیکن وہ جو اس کے تھپڑ پہ ساکت گر پڑی تھی وہ بپھری شیرنی کی مانند اس پہ پل پڑی۔ سچائی کا گھونٹ تم جیسے گھٹیا ہوس کا شکار کمزور مرد کے لیے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے جسے وہ بازو کی طاقت کے زور پہ پینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا لفظ ایسے زہر میں ڈوبا تھا جیسے پینا شاید ناممکن تھا، جبکہ اس کے لفظوں پہ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ ہوس کا شکار کمزور مرد؟ کمزور مرد؟ میں ہوس کا شکار کمزور مرد ہوں؟ اس کے قریب آتے وہ اس کے کندھے دبوچتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے سختی سے بولا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کی گرفت اگرچہ دل دہلانے والی تھی لیکن وہ کمزور پڑے بغیر اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی زور سے بولی، چلائیے مت۔ وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چلایا لیکن وہ جو اپنی ذات کے دکھ میں ماتم کناں تھی اسے دھکا دیتی چلا اٹھی، اپنے جسم کی غلاظت مجھ سے دور رکھو اور جاؤ جا کے کسی کوٹھے پہ اپنے جیسی لڑکیوں کو ان غلاظت میں ڈبو۔ اس کا نفرت میں ڈوبے الفاظ گونجے تو اس سامنے موجود مرد کا دماغ بلبلا اٹھا۔ ہوس کا پجاری ہوں نا، تو چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوس کے شکار کمزور مرد کوٹھوں پہ عورتوں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ اسے زور سے پیچھے کی طرف بیڈ پہ دھکا دیتے وہ سرد مہری اور خشونت سے بولا تو اس کا دل زور سے سکڑا اور تب اس نے اس کی سمت دیکھا تو دل حلق میں آن اٹکا۔ سفید قمیض کے کھلے بٹنوں سے جھلکتا کشادہ سینہ، بکھرے بال، بھینچے ہونٹ اور سرخ آنکھیں اسے اندیکھے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہے تھے۔ تو دیکھو قریب مت آنا۔ وہ اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کے بوکھلا اٹھی لیکن اس نے ایک پل میں اس پہ قابو پایا تو وہ چیخ اٹھی، نہیں ایسا مت کرو پلیز۔
اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے التجا کی، لیکن اس ضد و جنون میں ڈوبے اس مرد کو خود سے دور کرنا کم از کم اس جیسی نازک اندام اور کمزور حواس کی لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ خدا کے لیے زاویار عباس، مجھے یوں پامال مت کرو، مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینو۔ اسے درندگی پہ اترتے دیکھ کے وہ گڑ گڑائی، لیکن وہ کان لپیٹے اپنے اندر لگی اس کے لفظوں سے سلگتی آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا، جبکہ وہ درد کی شدت کو برداشت کرتی آدموئی ہونے لگی۔ اس کا بے جان بکھرا وجود باہوں میں بھرے وہ ہر طرح سے جیتنے لگا تو اس کے انداز میں خود بخود خماری اور نرمی بکھرنے لگی، جبکہ اس کو خود پہ چھائے دیکھ کے اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی، اور اس مرد کو مضبوط بازوؤں میں ضد و جنون کی جنگ لڑتے اس مرد کے سامنے وہ نازک لڑکی اس ذلت اور ذات کے غرور کے لٹنے پہ حواس توڑتی چلی گئی، اور کمرے میں اندھیرے کی مانند اس کی زندگی میں بھی اندھیرا چھانے لگا، گہرا دبیز اندھیرا، جس کے بعد شہر کی توقع بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی ذلت، اتنی بربریت و حیوانیت! کیا وہ اتنی سخت جان تھی کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود اس میں سانسیں باقی تھیں جو کہ ایک بوجھ کی مانند اسے جھیلنی تھی؟ وہ ساکت پڑی چھت کو دیکھتی بے حسی سے سوچتی جا رہی تھی۔ اس نے سلگتی جلتی آنکھوں سے کچھ فاصلے پہ الٹے لیٹے اس ظالم پہ نگاہ ڈالی تو اپنا عظیم نقصان ذہن میں طوفان مچانے لگا۔ اندر کی آگ سے گھبراتی وہ لڑکھڑاتی ہوئی درد سے چور ہوتے وجود کو سمیٹتی اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ اپنے بدن پہ محسوس ہوتے اس کے سلگتے غلیظ لمس کے احساس نے اسے ادموا سا کر دیا تھا، اور اسی احساس کے ہاتھوں وہ شاور کھولتی ساکت سی کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی شاید اپنے جسم پہ محسوس ہوتے ہر احساس کو ختم کرنے کی کوشش میں تھی۔ پانی کی بوندوں کے ساتھ اس کے بہتے آنسو اس کے درد کا گواہ بنے گرتے جا رہے تھے۔ وہ نیند سے اٹھی تو منہ پہ پانی کے 2-4 چھپاکے مارتی جلدی سے کچن کی طرف آئی۔ شکر ہے کہ اللہ نے کھانے اور بھوک کے نام کی کوئی شے اس دنیا میں رکھی ہے، ورنہ میری بچی تو سوتے سوتے مر جاتی۔ صوفیہ بیگم نے اسے یوں نیند سے جاگتے ہی کچن کی طرف دوڑ لگاتے دیکھ کے اپنے مخصوص انداز میں طنز کیا تو وہ کچھ دیر پہلے بنا کے رکھی میکرونیز کا باؤل اٹھا کے باہر نکلتی بولی، اور ہال میں پڑے صوفوں میں سے سنگل صوفے پہ بیٹھ کے دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پہ لمبی کیں اور باؤل گود میں رکھا، جبکہ صوفیہ بیگم اس کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں۔ اماں میرے کھانے کو نظر نہ لگایا کریں، اس نے میکرونیز سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے نروٹھے پن سے کہا تو وہ اپنی 12 سالہ بیٹی کو دیکھنے لگیں جسے اس کے باپ کے لاڈ پیار نے کافی نہیں بہت زیادہ کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ اور ہر وقت سوتی کہاں رہتی ہوں، اسکول بھی تو جاتی ہوں۔ ایک اور جواب شکوہ سامنے آیا تو وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ اسے کچھ کہنے کا مطلب تھا اس کے فری میں آنسو دیکھنے اور رات کو وہ اپنے باپ سے شکایت۔ امی، اس نے ایک نظر اپنے تینوں بہنوں کے مشترکہ کمرے کی طرف ڈالی جہاں اس کی بڑی بہن بھی ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے سبزی بناتے ہوئے بلا متوجہ ہوتے ہنکارا بھرا تو وہ میکرونیز کا باؤل وہیں ٹیبل پہ رکھتے ان کے نزدیک جا بیٹھی، لیکن وہ تب بھی متوجہ نہ ہوئیں۔ ان کا سارا دھیان اپنی سبزی پہ تھا۔ دن کے 4 بج چکے تھے اور ابھی تک ان کا سارا کام باقی تھا۔ امی، وہ عائزہ تایا کی بیٹی جو اس کی دوست تھی بتا رہی تھی کہ میری اسفن سے منگنی ہو چکی ہے۔ وہ چاہے جتنی بھی بے وقوف اور منہ پھٹ صحیح، لیکن ایسی بات جس کے مطلب کا بھی پتہ نہیں، وہ کہتے اسے اپنی نانی بھی یاد آ گئی جب اس نے اپنی ماں کو خود کو گھورتے پایا۔ اماں، میں نہیں، وہ عائزہ نے بتایا۔ اس نے چور نگاہیں سامنے کمرے کی طرف ڈالی کہ کہیں باجی کمرے سے نکل نہ آئے، کہ وہ اگر کسی سے تھوڑا بہت ڈرتی تھی تو اس کی بڑی بہن تھی۔ اس نے اپنی ماں کو عائزہ کی کئی ساری باتیں نہیں بتائیں جو اس نے شادی اور منگنی کے موضوع پہ اس کے ساتھ کی تھیں۔ اس کی ماں نے غور سے اسے دیکھا اور چھری سائڈ پہ رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو، ذری منگنی شنگنی نہیں ہوئی، بس ایسے ہی منہ زبانی بات ہی طے ہوئی تھی کچھ سال پہلے تمہارے ابو اور پھپھو کے بیچ، لیکن تم یہ بات کسی اور کے سامنے مت کرنا اور عائزہ سے باتیں کم کیا کرو۔ اس کی ماں نے کسی حد تک اس کی کشمکش دور کی کہ ایک ماں کی طرح ان کے بھی ذہن کے کسی کونے میں تھا کہ وہ کہیں اور نہ نکل جائے، کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہ تھا۔ لیکن اماں، وہ کہتی ہے جس سے منگنی ہوتی ہے اسی سے شادی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی تو اماں سے اسے ایک جھانپڑ پڑا۔ چپ کرو بدتمیز، پہلے تو نہیں کرنی تھی، لیکن اب میرا دل ہے کہ تمہارا میٹرک کے بعد جب تمہارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں تمہارا بھی نکاح کر دیں، اور خبردار جو تم نے کسی سے کوئی بات کی، پڑھائی پہ دھیان دو اپنی، اور اس شادی اور منگنی کا ذکر بھی مت کرنا۔ انہوں نے اسے لتاڑتے کہا تو وہ فوراً ان کے پاس سے اٹھ کے واپس اپنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔
وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اسے اپنی پھپھو کا چھوٹا بیٹا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جب بھی ان کے گھر جاتی اسی کے ساتھ کھیلتی اور ساتھ ساتھ رہتی، اور اب اسی کے حوالے سے یہ سب سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اسے بس اب اس بات سے غرض تھی کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا ہر پل ہر دم۔ اس بات سے بالاتر کہ کیا دوسرا فریق بھی یہی چاہتا تھا۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے اس نے کروٹ بدلی اور پھر تکیہ ہاتھوں میں بھینچے اس نے آنکھیں میچ لی، لیکن اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھولتا سیدھا اٹھ کے بیٹھا اور نگاہ کمرے میں دوڑائی کہ کمرے کا اجڑا منظر اسے بیتی رات کا ایک ایک پل یاد دلانے لگا، اور اسی یاد کے ہاتھوں وہ کرا کے رہ گیا۔ اف! اس نے زور سے اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ اف خدایا، میں نے کیا کر دیا؟ رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ایک افسوس سا اس کے اندر جاگا۔ خدا کے لیے زاویار، مجھے یوں پامال مت کرو، مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینو۔ اس کی گڑگڑاتی اس کے کانوں میں آواز گونجی تو اس کے اندر کا بوجھل پن مزید بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور اسے دیکھنا چاہا کہ اس کے کمرے میں کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ کچھ قدم ہی چلا تھا کہ چرچراہٹ کی آواز پہ رک سا گیا۔ اس نے فوراً دیکھا تو اس کا بندہ اس کے پاؤں کے نیچے ٹوٹا ہوا اپنی ناقدری پہ رو رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے جھکا اور دھیرے دھیرے اس کے زیورات سمیٹنے لگا اور انہیں اٹھا کے سائیڈ ڈرا میں رکھ دیے، اور پھر انٹرکام کی طرف بڑھا کہ اس کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ کام ضروری تھا۔ اس نے انٹرکام کان سے لگایا۔ ہیلو زرینہ، جلدی سے میرے روم میں ہیں، فوراً۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا انٹرکام رکھتا وہیں کچھ سوچنے لگا۔ اگلے 5 منٹ کے بعد اس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے فوراً آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو سامنے حسب توقع زرینہ موجود تھی، جس نے فوراً سلام کیا تو وہ سر ہلاتے سامنے سے ہٹا۔ زرینہ، 5 منٹ کے اندر اندر روم کی صفائی کر کے جاؤ یہاں سے۔ اس نے زرینہ کی حیرت کی زیادتی سے پھیلی آنکھوں کو نظر انداز کرتے اپنے مخصوص سکھڑ انداز میں اسے حکم دیتے موبائل پکڑ لیا۔ وہ اپنے سامنے جلدی سے یہ سب صاف کروانا چاہتا تھا، یا شاید وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہا تھا اس کا سامنا کرنے کا، جو اس کے لیے انتہائی مشکل ترین امر لگ رہا تھا اس سمے، لیکن وہ ابھی ملازمہ کی موجودگی میں اس سے بات کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا رد عمل۔ اگلے 5 سے 10 منٹ میں کمرہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا تو اس نے زرینہ کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور قدم کب سے ٹیرس کے ہلتے خوبصورت اور نفیس پردے کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے ٹیرس پہ پہنچتے ہی نگاہ دوڑائی تو جیسے نگاہ کے ساتھ ایک سکون بھرا سانس اس کی روح تک سرایت کر گیا کہ وہ اس کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک موجود تھی، مگر نہیں۔ اس نے غور کیا، وہ غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ چوٹ گہری تھی تو درد بے شمار تھا۔ اس کے اندر کا بوجھ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ دونوں ہتھیلیوں پہ نظریں جمائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا انداز اس قدر خالی پن لیے ہوئے تھا کہ کچھ فاصلے پہ کھڑے زاویار عباس کا دل ڈوبنے لگا۔ چھین کر لے گئی مجھ سے میری پونجی دنیا، کھو دیا میں نے محبت میں کمایا ہوا شخص۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت اور چھلکتی بے بسی اس کے درد کا چیخ چیخ کے اعلان کر رہی تھی کہ اس کا نقصان کس قدر زیادہ ہے، اور اسی باعث وہ اس کے قریب جانے کی ہمت نہ پیدا کر سکا کہ وہ سود و زیاں کے جس تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی تھی، اس وقت اس کی ہر صفائی، ہر تسلی بیکار جائے گی۔ اس نے بھاری ہوتے قدم واپس موڑے اور تھکے تھکے انداز سے واش روم کی سمت بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک وہیں ساکت سی ہتھیلیوں پہ ویران نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کے کوس قضا کے رنگوں میں جو 8واں رنگ ہے وہ اداسی کا ہے۔ کھنڈر نما کمرے میں موجود بلب سارے کمرے کو روشنی دینے میں ناکام تھا۔ اندھیرا اور بو ایک ہولناکی سی پیدا کر رہی تھیں، جبکہ نڈھال سا ایک وجود کرسی سے بندھا پڑا تھا۔ وہ جو تجھے میری باہوں سے چرا کے لے گیا، اسے کہو کسی کا حق یوں مارا نہیں کرتے۔ وہ اپنے یہاں ہونے کا سبب جان کے بے بسی کے سبب پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ اسے آج بھی وہ الفاظ خنجر نما یاد آتے تو وہ اپنی بے بسی کے مارے تڑپنے لگتا۔ اگر کبھی اپنی بیوی کی عزت اور ساتھ کے چناؤ کا موقع ملے تو تمہاری ترجیح کیا ہوگی؟ ٹھنڈے نسوانی لہجے میں پوچھے گئے الفاظ جسم پہ برچھیاں سی چلا دیتے، اور وہ سوچتا رہ جاتا کہ کیا کوئی عورت بھی اس قدر بے حس اور ظالم ہو سکتی ہے؟ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی پھوٹ پھوٹ کے روتا رہتا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جانتا تھا کہ کون ہو سکتا ہے یہ لوگ، اب مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے، کہ وہ سب جو چاہتے تھے وہ تو میں پورا کر چکا۔ رائے ہوئے نڈھال لہجے میں اس نے کھانا رکھتے ملازم سے پوچھا تو جواب ندارت، تم انہیں ایک بار میرا پیغام تو دے دو۔ اس نے التجائیہ کہا کہ اب تو ساری ہمتیں، مزاحمتیں اور امیدیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن اس کی التجا کے جواب میں بھی مسلسل خاموشی تھی، اور اب وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہیں کہو کہ جانے دے مجھے یہاں سے یا مار دے مجھے، وہ پیچھے سے چلایا۔ جو وہ چاہتے تھے میں وہ کر چکا ہوں، کہو انہیں کہ جانے دے مجھے۔
اس کی چیخ و پکار جاری تھی، لیکن وہاں موجود لوگ دیواروں کی مانند چپ اور بہرے بنے تھے۔ زری ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ نفیسہ پھپھو نے اسے یوں چپ چاپ اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھتی مسکرا کے بولی تو وہ چونک اٹھی۔ وہ کالی اپنی 9ویں کلاس کے ایگزامز کے بعد 2-4 دن رہنے کے لیے اپنی فیورٹ پھپھو کی طرف آئی، لیکن اس وقت وہ بور ہو رہی تھی کہ سب بھائی آفس جا چکے تھے، جبکہ اسفندیار نہ جانے کدھر غائب تھا صبح سے، اس لیے وہ صبح سے بکھلائی پھر رہی تھی۔ اب پھپھو نے استفسار کیا تو اسے شکوہ یاد آنے لگے۔ کچھ نہیں پھپھو، بور ہو رہی ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ بھی صبح سے کچھ نہیں پھپھو، بور ہو رہی ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ بھی صبح سے ساتھ والی آنٹی کے ساتھ تھیں۔ اس نے منہ بسورتے کہا تو وہ پیار سے اسے ساتھ لگاتے بولی، اوہو چلو بوریا دور کرتے ہیں، آؤ کچن میں تمہارے لیے چپس بناتی ہوں، پسند ہے نا تمہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اپنے چھوٹے مگر صاف ستھرے کچن میں لے آئیں اور کام کرنے لگ گئیں، جبکہ وہ وہیں ان کے نزدیک پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی اور وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگیں۔ اس کی پھپھو اس کے ابو سے بہت پیار کرتی تھی اور یہی پیار وہ ان کے بچوں پہ بھی لٹاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس سے اپنے بھائی کی باتیں کیے جا رہی تھیں اور انہی باتوں میں انہوں نے اس کے سامنے اس کی من پسند فرائز کی پلیٹ رکھی تو وہ خوش ہو گئی۔ پھپھو فرائز کھاتے کھاتے وہ رک کے انہیں پکارتی ان کی طرف متوجہ ہوئی جو اب فریج سے چکن کا پیکٹ نکال رہی تھی۔ جی بیٹا، انہیں نرمی سے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے بولی، وہ اسفند کدھر ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا تو وہ کام میں مگن سی بولی، نکلا ہوگا کہیں فضول دوستوں کے ساتھ، لو آ گیا وہ جو جھلاٹ سے بول رہی تھی جب سامنے سے آتے بیٹے پہ نظر پڑی تو وہ خوش ہو اٹھی، میں اسے پانی دے کے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس بھرتی سامنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھپھو کا 7 مرلے پہ بنا یہ ٹرپل پورشن چھوٹے کمروں سے سجا خوبصورت چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ لگتا تھا، جہاں وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں، جبکہ عنقریب 2 بیٹوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ پانی کا گلاس ہاتھوں میں تھامے ہال سے ہوتی کمرے کی طرف گئی، جہاں وہ پنکھا تیز چلائے دونوں پاؤں نیچے کو لٹکائے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ اصفی پانی لے لو، اس نے اس کے پاس جاتے آرام سے کہا تو وہ جلدی سے سیدھا ہوا۔ امی نے کھانا بنا لیا؟ اسے شاید بھوک لگی تھی جو وہ فوراً یہی پوچھ بیٹھا۔ اس کی اپنے کزنز بہت فرینکنس نہ تھی، بلکہ بڑے تینوں سے تو وہ ڈرتی تھی، حالانکہ سب اسے بہت پیار کرتے اور نرمی سے پیش آتے، لیکن پھر بھی وہ ان سے بات نہ کر پاتی تھی۔ ان سب میں وہ تھوڑی بات چیت اسفندیار سے کر لیتی تھی کہ ایک تو ان کی عمروں میں زیادہ تضاد نہ تھا اور دوسرا وہ اسے پیارا لگتا تھا اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا۔ نہیں ابھی کھانا تو نہیں بنایا، لیکن بنا رہی ہیں چکن، اس نے بتاتے ہوئے گلاس پکڑتے وہیں اس کے نزدیک ہی جگہ بنا لی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں میں؟ اس نے رازداری سے پوچھتے ایک نگاہ باہر کچن کے دروازے پہ ڈالی۔ ہاں بتاؤ۔ تمہیں پتہ ہے اسفندیار تمہاری اور میری منگنی ہو چکی ہے۔ خوشی سے کھلکھلاتے اس نے سرگوشی نما انداز میں سامنے بیٹھے 15 سالہ کزن کو جیسے اس راز سے آگاہ کیا، جبکہ اس کی بات پہ اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے، لیکن اس بات کا اندازہ اس کے پاس کھڑی اس کی 12 سالہ کزن کو نہ ہو سکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے اکھڑے انداز میں پوچھا تو وہ خوشی سے اس کے نزدیک ہوتی اور زیادہ دھیمی آواز میں بولی، اماں نے بتایا اور کہتی ہیں کہ بہت جلد نکاح بھی ہو جائے گا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اسے نکاح سے مطلب نہ تھا، اسے فقط اس بات سے مطلب تھا کہ وہ کزن جو اسے بہت پیارا لگتا تھا وہ اب ہمیشہ اس کا ہوگا، اس کا رہے گا۔ مجھے نہیں کرنا نکاح یا منگنی شنگنی تم سے، تم مامی کو منع کرو نا۔ وہ اسی سخت لہجے میں بولا تو اب کی بار اس کے لہجے کو محسوس کرتے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ مرجھا گیا۔ لیکن میں کیسے منع کروں؟ وہ جلدی سے بولی کہ کہیں وہ خود نہ جا کے منع کر دے، جبکہ اسے تو اس کے ساتھ رہنا تھا نا۔ دیکھو نا ہم دونوں ابھی چھوٹے ہیں نا، اور پھر ہم آپس میں کزنز ہیں، باقی سب نہیں ٹھیک۔ وہ اپنی عمر کے حساب سے سمجھانے کی کوشش میں تھا، تو بڑے منگنی کر لیتے نا، اس نے اس سے آس و نراز سے پوچھا۔ ہاں جب تم بڑی ہوگی نا تو تب کسی سے منگنی کرنا، اس نے اب بھی بڑے انداز سے کہا تو دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ مطلب جب اسفند اور میں بڑے ہو جائیں گے تب تو یہ منگنی کر لے گا نا میرے ساتھ؟ اس کے دل میں شگوفے پھوٹے جا رہے تھے۔ وہ اس کی بات پہ غور کیے بغیر بس آدھی بات ہی سمجھ پائی اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اس 12 سالہ لڑکی نے اتنی سی عمر میں خود کو روگ لگا لیا، عادت کا، محبت کا اور عشق کا۔ اور پھر عشق کا کاف عقل کے کاف کو کھا جاتا ہے نا۔ وہ 20 منٹ بعد کمرے میں واپس آیا تو وہ تب بھی کمرے میں نہ آئی تھی۔ اس نے نگاہ گھڑی پہ ڈالی تو وہ 9 بجا رہی تھی، مطلب ابھی کوئی بھی ان کے کمرے میں آ سکتا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیرس کی طرف بڑھا تو ابھی یوں ہی اسی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ پریزے، اس نے قریب جاتے اسے آواز دی تو اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی، تو وہ بے ساختہ اس کے قریب گیا اور اسے کندھوں سے پکڑتے اس کے قدموں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اس کے لبوں سے ایک سسکی سی نکلی، سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔
وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب نگاہ اس کی کاٹدار نگاہوں سے ٹکرائی۔ اس کی کاٹدار سیاہ بڑی بڑی نگاہوں سے اس کی بیرون سحر انگیز نگاہیں ٹکرائیں تو ایک عجب سانحہ ہوا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ سیاہ آنکھیں ان براؤن آنکھوں کے وار سے جھکی نہیں تھیں، بلکہ وہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پریزے دیکھو، آئی ایم سوری، میں وہ کہتے کہتے رکا اور اس نے سوری غلطی کی ملتی ہے، گناہ کرنے پہ سوری نہیں کرتے۔ لفظوں کی گہری کاٹ پہ وہ منجمد رہ گیا۔ جب وہ جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی بولی، معافی غلطی کی ہوتی ہے، دی گئی اذیتوں کی نہیں ہوتی زاویار عباس۔ چلا کے کہتی وہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر دھکا دیتی اندر کی طرف بھاگ گئی اور ڈریسنگ روم میں گھستے اسے لاک کر لیا۔ وہ وہیں دروازہ بند کرتے اس کے ساتھ ٹیک لگاتے گھٹنوں کے بل جھکتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ زیاں، ملال اور پامالی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی اپنی تذلیل اور سبکی کے اس واقعہ کو بھلا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس کی شدت کے احساس کو ختم کر سکتی تھی کہ یہ احساس تو روح کو کچوکے لگا رہا تھا اور اب زاویار کی سوری نے اس کے دل کا خون کر دیا تھا۔ تذلیل و پامالی کوئی لباس تو نہیں تھا کہ جسے اتار کر مطمئن ہوا جا سکے، یہ تو روح تک سرایت کرتا احساس تھا جو بدن کی کھال بنتا جسم سے چمٹ سا جاتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس احساس سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ آج پہلی بار اسے لگا کہ اسے عرش سے فرش پہ پھینکتے اس کی اوقات بتائی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی کم مائگی کے احساس سے سسکتی رہی جبکہ اس سے کچھ دوری پہ وہ وہیں کھڑا اس جگہ کو دیکھتا رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ اسے یوں ڈریسنگ روم میں گھٹ گھٹ کے روتے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی کہ دروازے پہ ہونے والی زوردار دستک پہ اس کے حواس چونکے تو اس نے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ دستک باہر کمرے کے دروازے پہ ہو رہی تھی، ڈریسنگ کے دروازے پہ نہیں۔ دستک کی آواز سن کے وہ چونک گیا اور جلدی سے کمرے میں آیا اور ایک سلگتی نگاہ ڈریسنگ کے بند دروازے پہ ڈالی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بہن مریم عباس کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے کمرے میں آتے ہوئے مسکرا کے کہا تو اس نے نرمی سے جواب دیتے اسے آنے کا راستہ دیا۔ ڈریسنگ میں ان کی آوازیں سنتی پریزے کو اپنے حواس الاسٹک کی طرح کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن پھر نگاہوں کے سامنے کسی کے بندھے ہوئے ہاتھ آئے تو اسے محسوس ہوا کہ جو کچھ بیت چکا تھا وہ تو کچھ بھی نہ تھا، بلکہ جو اب ہوگا وہ زیادہ دردناک تھا، سب کے سامنے جینے اور زندگی گزارنے کی خاطر۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولتے آنکھیں مسلتی کچھ فاصلے پہ موجود واش روم میں گھس گئی۔ ظاہر یہی کیا تھا جیسے مریم کی آمد سے انجان ہو، جو اپنے بھائی سے اس کی موجودگی کا پوچھ رہی تھی۔ اچھی طرح سے چہرہ دھوتے وہ کافی حد تک تاثرات مٹانے کی کوشش کرتی باہر آئی تو مریم کو دیکھ کے لب کھینچے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ بھابھی۔ اس کے پھیلے لب دیکھتے مریم اسے وش کرتی آگے بڑھی اور اپنے ساتھ لگایا تو وہ بہت سی آنسو اندر اتارتی اسے جواب دینے لگی، بہت پیاری لگ رہی ہیں، چلیں نیچے چلتے ہیں، آپ کے گھر سے ناشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کے نسبتاً ہلکے لیکن نفیس سوٹ میں ملبوس پریزے کو دیکھتے کہا۔ اس کے کپڑے اس کے نو بیاہتا روپ کو گہن لگا رہے تھے، لیکن وہ چونکہ اس ساری صورتحال سے کسی حد تک باخبر تھی اسی لیے اس نے کچھ کہے بغیر اسے آنے کا کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی۔ وہ مریم کی جھجکتی آواز پہ زاویار جو کہ اب صوفے پہ بیٹھا بظاہر موبائل استعمال کرتے ان کی طرف متوجہ تھا اور پریزے بیک وقت چونکے۔ اس نے قدم روکتے اسے استفہامیہ دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، آپ لپسٹک لگا لینا، میرا مطلب ہے لپسٹک ڈل لگ رہی ہے۔ اس نے گڑبڑاتے کہا کہ وہ اداس آنکھوں والی بھابھی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مریم کی فرمائش پہ وہ ٹھٹکی لیکن بمشکل مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے وہ واپس مڑی اور ڈریسنگ ٹیبل پہ سجے سامان جو کہ شاید کل اس کے آنے سے پہلے سجایا گیا تھا میں سے لپسٹک اٹھاتی اپنے خوبصورت کٹاؤ دار لبوں پہ لگاتی ان کی خوبصورتی اجاگر کرنے لگی، جبکہ کچھ فاصلے پہ موجود زاویار کے دھیان کی سبھی ڈوریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف تھیں اور اس کے لبوں کی دل فریب حرکت کے ساتھ اس کا مضبوط دل سینے میں ڈولنے لگا۔ چلیں، اس کی دھیمی آواز پہ وہ چونکا جو اب قدم دروازے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ شفون کا سمپل نیلے رنگ کا دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے سیاہ بال کیچر میں جکڑے اس کے دل کو نئے سرے سے محبت میں مبتلا کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مریم کی میت میں ڈائننگ ہال میں پہنچتے ہی اس نے آہستہ سے سلام کیا جس کا جواب وہاں موجود اس کے سسر اور اس کے گھر سے آئے بھابھی اور بھائی نے دیا، جبکہ ساس نے ایسا کوئی تکلف نہ کیا۔ جبکہ ان کے پیچھے داخل ہوتا اس کا شوہر بآواز بلند سلام کرتا اس کے بھائی سے ملنے کے بعد بھابھی سے سر پر ہاتھ پھراتا اپنی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پہ سجے ناشتے پہ نظر ڈالی تو اسے اپنے گھر والوں پہ افسوس ہوا کہ کیوں وہ اتنی فضول خرچی کر کے یہ سب لائے کہ یہاں اس سب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔
اس کی یہ فضول کی سوچ عباس صاحب نے غلط ثابت کر دی، کیونکہ وہ بہت خوشی سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو چکے تھے، تو وہ بھی سب کو نظر انداز کرتی بھابھی سے بات کرتی ان کے اصرار کے باوجود چائے پیتی رہی۔ ممی، اس نے سیاہ سلیو لیس شرٹ اور بلاؤز نیٹ کی ساڑی میں سجی سنوری اپنی بےحد خوبصورت ماں کو آواز دی، جو اس عمر میں بھی بےحد ترہدار اور حسین دکھائی دیتی تھی۔ وہ جو آج ہمدانی کی پارٹی پہ جانے کے لیے فل تیاری کے ساتھ تیار تھی کہ اپنی بیٹی کی مریخ سی آواز پہ اس نے بیزاری سے ہنکارا بھرتے ساڑی کا پلو سیدھا کیا تو اس کی بیٹی ڈرتی ہوئی بولی، مجھے آج آپ کے ساتھ سونا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ روتے روتے بولی تو اس کی خوبصورت ماں اچانک سے چلانے لگی، رضیہ، رضیہ! اس کے یوں چلانے پہ وہ ایک دم سہم اٹھی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی، اس منحوس کو لے جا کے کمرے میں سلا دو، اور اگر آج کے بعد یہ میرے نکلنے کے وقت میری نظروں کے سامنے آئی تو اس سے پہلے تمہاری جان لے لوں گی۔ اس خوبصورت مورت کے منہ سے ایسے شفاق الفاظ سنتے وہ دونوں تھر تھر کانپنے لگیں، جبکہ وہ ہائی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی کہ اب اسے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہمدانی کے پاس جلد از جلد جانا تھا۔ جبکہ اس بچی کو اندر لے جاتی رضیہ یہی سوچتی رہی کہ کیا مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح ماں کا ایسا درشت رویہ دیکھ کے سسکتی ہوئی سو چکی تھی۔ اچھا جی، تو ہجر کے آنسو حوریہ ملک کے ناول کا 1 پارٹ یہاں ختم ہو گیا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ساری ایپیسوڈ سننی اور دیکھنی ہیں تو۔ دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔